الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم سبق نمبر 14 کو شروع کرنے والے ہیں، اور آپ اگر اس چینل پر نیو ہیں تو سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اور دوسرا میں آپ سے عرض کروں گا کہ اس سبق کو پڑھنے سے پہلے آپ سابقہ اسباق کو پڑھیے تاکہ آپ کو تمام اصول و قواعد کا پتہ چل جائے اور آپ ہر آنے والے نئے سبق کو آسانی سے سمجھ کر سیکھ کر پڑھ سکیں۔ سابقہ تمام اسباق کی ویڈیوز کے لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دی ہیں، وہاں پر آپ کلک کر کے آسانی سے لیسن اوپن کر سکتے ہیں۔ تو شروع کریں گے انشاءاللہ سبق نمبر 14 کو۔ سبق نمبر 14 کا نام نون ساکن اور تنوین، ادغام اور اقلاب، یہ دو قاعدے ڈسکس کیے گئے ہیں۔ جیسا کہ آپ سبق نمبر 12 میں پڑھ چکے ہیں، پہلے ہی یہ سبق نمبر 12 ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں، یہ اظہار، اخفا، ادغام اینڈ اقلاب۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ سبق نمبر 12 میں آپ نے اظہار کو اور اخفا کو پڑھ لیا ہوا ہے، اور یہاں پر انہوں نے ہم کو بتایا تھا کہ ادغام اور اقلاب کے قاعدے سبق نمبر 12 میں موجود ہیں، یعنی کہ وہاں پر ہم پڑھیں گے۔ تو اب یہ سبق نمبر 14 آ چکا ہے۔ سبق نمبر 12 میں دو قاعدے اظہار اور اخفا، اور سبق نمبر 14 میں ادغام اور اقلاب، یہ باقی کے دو قاعدے۔ تو چلتے ہیں ادغام کی طرف۔ تو سب سے پہلے چلیں گے ادغام کی تعریف کی طرف کہ ادغام کا قاعدہ کب جو ہے وہ اپلائی ہوگا۔ اب آپ نے پڑھا تھا کہ نون ساکن تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو اظہار ہوتا ہے، غنہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ حروف حلقی آپ نے پڑھے 6 ہیں۔ پھر آپ نے اگلی ڈیفینیشن پڑھی اخفا کی کہ نون ساکن تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آئے تو اخفا ہوتا ہے، ہم جو ہے وہ غنہ کرتے ہیں۔ حروف اخفا 15 تھے۔ آج کے قاعدے سبق کے اندر ہم ادغام کا قاعدہ پڑھیں گے، اور اس میں ڈیفینیشن یوں ہے، سیم ہے ڈیفینیشن، پہلے جو آپ نے یاد کیے سیم ہے، جسٹ لیٹر چینج ہے اس میں، کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا، ٹھیک ہے۔ را اور لام میں انہوں نے کہا کہ غنہ نہیں کرنا ہے، باقی کے 4 حروفوں میں غنہ کرنا ہے۔ یہ ہیں 6 حروف، یہ جو گرین کلر میں لکھے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ یہ ایک ایک پڑھیں گے تو یوں ان کو اکٹھا کر دیں گے، مجموعہ بنا دیں گے ان کا، تو یہ بن جائے گا یرملون۔ اب یہ یاد رکھنا آپ نے کہ نون ساکن تنوین کے بعد ان 6 حروفوں میں سے اگر تو لام اور را آئے، لام آ جائے یا را آ جائے تو آپ نے غنہ نہیں کرنا، لیکن باقی کے جو 4 حروف ہیں وہ آ جائیں تو آپ نے غنہ کر دینا ہے۔ اب ادغام کا غنہ کیسے ہوتا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، تو انشاءاللہ ہم پریکٹیکل کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ اب اگلی ڈیفینیشن آ گئی ہے اقلاب کی۔ اب اقلاب کا قاعدہ کیسے ہے، یہ بھی سیم ہی ہے۔ نون ساکن تنوین کے بعد حرف با آ جائے، صرف ایک حرف اس میں آئے گا، نون ساکن یا تنوین کے بعد کیا آ جائے، حرف با آ جائے تو آپ نے اقلاب کر دینا ہے، اقلاب کا قاعدہ اپلائی ہو جائے گا، یعنی کہ نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کرنا ہے، غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ اب میم سے کیسے بدلتے ہیں نون ساکن اور تنوین کو، یہ انشاءاللہ ہم ابھی لیسن شروع کرتے ہیں تو اس کے اندر اچھے انداز میں انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کا درست طریقہ اور بہترین طریقہ کیا ہے پڑھنے کا۔ تو لائن 1 انشاءاللہ آج پڑھیں گے، تو اس میں انشاءاللہ ہم سیکھتے ہیں کہ درست طریقہ کیا ہے۔ پہلے میں آپ کو قاعدہ بتا دوں، نون ساکن ہے، اس کے بعد یہ یا آ رہا ہے، دیکھیے اب یا کون سے حروفوں میں سے، یرملون، یہ یا، لام اور را میں نہیں گننا کرنا، باقی 4 میں کرنا ہے۔ اب نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف یرملون کا یا آ گیا ہے، لہٰذا یہاں پر ہو گیا ہے ادغام کا قاعدہ، ہم گننا کریں گے، اس کو ملا کے پڑھیں گے۔ تو اب میرے ساتھ مل کے پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلکہ آپ بسم اللہ کو بھی تھوڑا تھوڑا پڑھیے تاکہ آپ کی پریکٹس بھی اچھی ہو جائے اور آپ اچھے انداز میں پڑھ سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میم نون یا زبر مئی. یا زبر یا. مئی. قاف واو پیش کو. من یقو. لام پیش لو. من یقول. من یقول. میم نون واو زیر میوں. ادھر بھی نون ساکن کے بعد رفع یا ملون کا واو ہے، گنہ کریں گے. واو زبر وا. میوں وا. را زبر را. میوں ورا. قاف لام زیر قل. میوں ورا قل. جیم نون زبر جن. میوں ورق الجن. نون زبرنا. میوں ورق الجنة. تا زیتی. میوں ورق الجنة. میوں ورق الجنة. میم نون یا زیر می. یا واو زبر یو. می یو. میم دو زیر مین.
می یومن می یومن میم نون واو زیر میوں واو زبر وا میوں وا لام یا زیر لج میوں والج یا دو زیر جن میوں والج جن میوں والج جن آج کا سبق ہمارا کمپلیٹ ہوا، مکمل ہو چکا ہے، تو کل انشاءاللہ ہم لیسن نمبر 14 جو ہے اس کا باقی حصہ جو رہ گیا انشاءاللہ کل کو پڑھیں گے۔ تو آپ ان قواعدوں کو یاد کیجیے اور اچھے اور بہتر انداز میں ان قواعدوں کے مطابق ان حروفوں کی، ان کلموں کی پریکٹس کیجیے، تو انشاءاللہ کل ہم نیا سبق پڑھیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ حاضر ہوتے ہیں کل نئی کلاس میں، نئی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔